ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملالہ کے حوالے سے. عطیہ بی بی آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے ملالہ کے اس واقعے سارے نے، اور جس طرح اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے یو این او کے لیول پہ جا کے اس سے اسپیچ کروائی گئی. ملالہ تو ایک نام ہے لیکن یہ پورا ایک ٹرینڈ کا اس کو ہم نام دیں گے کہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں اس بچی کو یو این او کی جو چیف گیسٹ کی وہ ہوتی ہے چیئر، اس پہ بٹھا کے اسے اسپیچ کروائی گئی ہے. اس اے سمبل. اب یہ نہیں کہ وہ کوئی یو این او ان کو دے دیا گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن یہ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بطور پاکستانی قوم ہمیں اس مشن کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے؟ بطور پاکستانی قوم بے شک یہ تعلیم کا مشن ہے، اور بطور پاکستانی قوم یا بینگ اے پاکستانی ہمیں تعلیم کو بہت آگے لے کے جانا چاہیے. یہ صرف خواتین کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر ایک حوالے سے، مردوں کے حوالے سے، ہر ایک مطلب نیچے والے آپ کہیں کہ باٹم لائن سے آپ کو تعلیم کا آغاز کرنا چاہیے. اور تعلیم کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تربیت. یعنی کہ ہم بچوں کو اسکول تو بھیج دیتے ہیں، ان کو اچھی کالجز یونیورسٹیز میں بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن جو چیز تربیت ہے وہ ہمیں گھر سے ملتی ہے. کہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے، پیسے تو بھیج دیتے ہیں، کہ وہ سوری کہیں، تھینک کہیں، کیوں میں رہیں، اور صفائی کا خیال رکھیں. وہ اچھی چیزیں جو کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ ہم پاکستان میں کیوں نہیں بتاتے. تو ہم ہر ایک چیز کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے کہ یہ ان کا فرض ہے. یہ ہمارا بھی فرض ہے. ہمارے گھر سے ہی صفائی اور باقی چیزیں، تھینک یو، اور لوگوں اور اپنے بچوں کو اخلاقیات سکھانا، یعنی کہ اچھی تربیت اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت ہی ضروری ہے. ادروائز تعلیم کی امپورٹنس، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تربیت بہت ضروری ہے ہر حوالے سے. نا کیسے لے کے جائیں گے اس مشن کو اور آگے؟ ان ٹرمز آف ایجوکیشن اس کا فوکس ایجوکیشن تھا. اس کا فوکس قلم کی اگر اس نے بات کی ہے تو کتاب اور قلم، کتاب اور قلم کی. تو دیر واز اے ریزن، دیر واز اے اسٹرانگ میسج بیہائنڈ اٹ کہ یہ فائٹنگ آل دس نیڈس ٹو اسٹاپ. گن پوائنٹ یہ سب اسٹاپ کرو. کم فارورڈ آن اے ڈائلاگ لیول. کوئی چیز، کوئی بھی ایشو ہے کتنا بھی بڑا ہے، یو کین ڈسکس اٹ. You can have dialogues between the individual or between the parties, and you can resolve the matters. So I think the strong message is tolerance level بڑھائیں اپنا، دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں. acceptance level بھی بڑھائیں اپنا. don't just sit there with the pride and say oh یہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے, but we will not accept it. No, the acceptance has to be there, the tolerance level needs to go forward, and definitely the dialogue, the speech, talking has to take place, and then implementation has to go forward. ٹالرنس لیول کی بات کی انہوں نے. ملالہ نے بھی کہا کہ اگر وہ طالب جس نے مجھے شوٹ کیا تھا میرے سامنے آ جائے، میرے ہاتھ میں گن بھی ہو، تو میں اس کو نہیں ماروں گی اور میں اسے بک دوں گی، پین دوں گی کہ پڑھو. تو یہ تو ٹالرنس لیول ایک طرف تو آ گیا. اب دوسری طرف جو ایکسٹریمزم ہے وہ اپنے اس میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں روز. یا تو کہیں کہ اس واقعے کے بعد ان کے کارروائیوں میں کوئی کمی آ گئی ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں ایک نئی لہر پیدا ہو گئی تھی، روز نئے دھماکے نئے دھماکے. ان کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ آئی تھنک جو چیزیں آپ نے امپلانٹ کرتے ہیں نا، ہم جیسے بچوں کو پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو 25 سال کے بعد وہ گریجویٹ ہو کے کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے. یہ ہم نے کوئی 40 سال سے ان کو گرو کیا ہے. طالبان کو کہہ لیں یا جو ریلیجن کو غلط طریقے سے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا چیزیں کر رہے ہیں. یہ عورتوں کو پڑھنا نہیں چاہیے، اسکول نہیں کھلنے چاہیے. یہی ہو رہا ہے نا، اس علاقے میں اسکولوں کو بند کیا جا رہا ہے. یہ غلط ایجوکیشن گئی ہے. تو وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ہمارے صحیح اسکالر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. جیسے ہم کل میں دیکھ رہا تھا کہ یوٹیوب بند کی ہوئی ہم نے. میرا مقصد کہنے کا کہ وہ کہ اس پہ ہم نے غلط چیزیں آ رہی ہیں، یہ کیا آ رہا ہے، اس چیز کو ہمیں ہینڈل کرنے کے بجائے ہمارا اسلام اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ہم اپنے اس کو بس بند کر دیں. کوئی ہمارے جو مولوی ہوتے ہیں جس کو ایجوکیشن نہیں ہے، جس کو نالج نہیں ہے قرآن کے بارے میں، آپ اس سے کوئی 2-3 سوال پوچھ لیں اور اس کو نہ آتا ہو تو وہ لڑائی کرنا شروع کر دے گا. وہ آپ سے لڑائی کر لے گا اور آپ کو کافر کر کے اور فتویٰ دے کے چلا جائے گا. تو یہ تھوڑا سا اسلام 1400 سال سے آ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ اس کو اسلام کو نا اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں.
امریکہ میں بہت کام ہو رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے جو اسکالرز ہیں, ضروری نہیں ہے پاکستان کے اندر ہی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں, پورے جو مسلم امہ جو ہے وہ دے گیٹ یونائٹیڈ. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں, کوئی اس طرح کا بندہ غلط بات کرتا ہے تو اس کو ہم سمجھائیں کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہے, اس کے بجائے کہ اس کو ہم فتویٰ دیں کہ اس کو جی قتل کر دو, اس کو مار دو. یہ چیزیں جب رکیں گی تو لوگ خود بخود, اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات غلط کرتا ہے تو وہ اس کی زبان تو روک نہیں سکتے ہم, مگر یہ جو ہم نے فوراً فتویٰ لگانا ہے کہ اس کو مار دیں, یہ کر دیں. جیزس پہ کتنی فلمیں بنی ہیں یہاں پر, موزس پہ کتنی فلمیں بنی ہیں, یہ وہ کہتے ہیں جی بنا رہا ہے ٹھیک ہے. وہ لیول آف ٹالرنس ہے نا کہ آپ سن کے اس کے بارے میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. دنیا میں کرسچینٹی ختم تو نہیں ہوگی نا اس کے غلط فلم بنانے سے. جیزس کے بارے میں جتنی فلمز بن چکی ہیں اور موزز کے بارے میں, دوسرے پروفٹس کے بارے میں بہت سی فلمیں بنی ہوئی ہیں اور ان کی ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ جو شاید ہماری سوسائٹی میں تو وہ دیکھنا میں بھی یہ گناہ کہہ رہا ہوں سمجھا یہ جو جائے. ہمارا جو ٹالرنس ہے نا دیٹ پارٹ میں جو لوگ ہیں اس کو بیٹھ کے ہمیں بتانا پڑے گا کہ پلیز یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. اور جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, جو کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر ہے, دے ہیو ٹو بی clarification. ہاں, They اس need to be کی ان giving کو کریکشن clarification. کرنی پڑے گی. اچھا, یوٹیوب کی آپ نے بات کی, یہ تو طالبان نے بند نہیں کی, یہ تو آپ کی حکومت نے ہماری بند کی. حکومت خود ویک ہے نا, میں بیکاز ایک کالر سے بات کر لوں, اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم ادنان بھائی. احمد, مجھے دوبارہ اس لیے آنا پڑا کہ جو باتیں کر رہے ہیں بہت ہی پیاری ہیں, ان سے کوئی فائدہ اٹھائے, عمل کو اپنے کو بدلے تو پھر فائدہ ہے اس باتوں کا. تو طاہر بھائی نے جو بتایا, فیکٹری تو بہت اچھی ہے, اس میں مال بھی اچھا بنتا ہے, لیکن کوئی چوکیدار جو ہے اگر وہ بیٹھا ہی نہیں, جو کوئی مرضی اندر آتا ہے اپنی مرضی کا مال لے کے نکل جاتا ہے, تو پھر اس فیکٹری کا کیا ترقی ہوگی, اس میں تو دن بدن گھاٹا ہی شو ہوگا. یہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ دیکھ لیں, ان کا حال یہی ہے. بے شک آپ بھی وہاں پہ اسکول بنا رہے ہیں, اگر چیک اینڈ بیلنس جیسے کنٹرول نہیں رکھیں گے تو ایک دن یہی پورے ملک کا جیسے حال ہو گیا ہر جگہ. لیکن وہاں پہ جن اداروں کے ساتھ واسطہ پڑے گا آپ کے اسکول کو, آپ کے ٹیچر کو, جو گورنمنٹ کے ایجوکیشن کی اتھارٹیز ہیں, تو جب ان سے پاس کام کروانے جانا پڑے گا, آپ کو لائسنس بنانا پڑے گا آپ کے اسکول کا, تو وہ پیسے مانگتے ہیں وہاں پہ. تو اس باتوں کا بھی کچھ سدے بات سوچیں. اور جو آپ نے تھینک یو احمد بھائی, تھینک یو. جی تو آئی تھنک یوٹیوب کی ہم بات کر رہے تھے, وہ تو طالبان نے بند نہیں کی. طالبان نے بند نہیں کی. ہم ایکچولی ہمارے ایک پریشر ہوتا ہے, دیٹ پریشر از وہی چیزیں خراب کر رہا ہے, کیونکہ آپ کا جو لا اینڈ آرڈر جو ہے, آپ کی جو جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. پورا پریشر آتا ہے جی ہم اتنے ہزار لوگ ووٹ ڈال کے یہ کریں گے تو آپ کا یہ بند ہو جائے گا, تو یہ بند کر دو, روڈوں پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو اس طرح کی بلیک میل ہے, ایک جو قانون بنا ہوا ہے وہ اس قانون پہ چلنا چاہیے. اور اسلام یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا حصہ نہیں ہے اسلام, ہم نے پاکستان سے شروع نہیں ہوا, تو سعودی عربیہ سے اور اسپریڈ ہوا پوری دنیا کے اندر. تو خدا کے واسطے ہم کوئی نمبردار نہیں ہیں بنے ہو آ کے بیٹھ کے, ٹھیکیدار ہم تو ٹھیکیداری لیتے ہیں نا اسلام کی. تو یہ پلیز تھوڑا سا نا, جس طرح بھی سعودی عرب کے اندر وہاں کام ہو رہا ہے, انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں پہ ایک وائرل نکلا ہوا ہے, حج پہ جو انہوں نے کہا جی آپ ماسک پہن کے, ایک آگے سے پریکاشن انہوں نے بتا دیا کہ آپ عمرہ کرنے آ رہے ہیں تو پلیز یہ پہن کے آئیں یا پہن کے وہاں عمرہ کریں. تو اس سے ایک آئیڈیا انہوں نے دے دیا, اور وہ بڑا اچھا ہے کہ لوگ اس کو کریں, تو ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. نہیں, انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے ویزا سسٹم کو. اس بار حج پہ کچھ کیٹیگریز ہیں جو نہیں جا سکیں گے, بوڑھے لوگ, جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو ہارٹ پیشنٹس ہیں, ایکسپیکٹنگ وومنز, اور ایک اور کوئی جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں. وائرس یہ بڑا خطرناک ہے, اور دبئی اور یہ سعودی عرب کے اندر بہت ڈیتھ ہوئی ہیں. ہاں جی, یہ چیزیں نا, تو وہ ایک ان لوگوں کے لیے بہتر, یہ نہیں کہ ان کو روک رہے ہیں ہم جان کر کے, یہ ان کو جلدی وہ کیچ کر لیں گے وہ لوگ. یہ تو بہتری کے لیے ہو رہا ہے نا کام, بہتری کے لیے زیادہ نقصان نہ ہو. جو پاکستان میں جو بندہ ٹور آپریٹر ہے اس نے تو پیسے کمانے دیں گا, جی بابا جی سے پیسے لے لے میں نے, تو اب یہ نہیں جائے گا تو میرا تو کام خراب ہو گیا. لیکن وہ یہ نا کہ ہمارا چونکہ جو ہم مذہب کو اتنا استعمال کرتے ہیں, اب وہاں پہ فتوے آنے شروع ہو جائیں گے, جی دیکھو کیا ہو گیا, جی کیسی حکومت آ گئی وہاں پہ, کیا حج روک دیا. وہ تو انسانوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ. بچے کو پڑھائیں اور انشاءاللہ 25-50 سال کے بعد پاکستان بہتر ہو جائے گا. نائجیریا از ون آف دا لارجسٹ پاپولیٹڈ افریقن کنٹری, جس کے پاس اتنا آئل ہے,
वेरी मच मिनरल्स रिसोर्स समझे ना? बहुत और वो लोग हमारी तरह करप्शन के अंदर आके और यही रिलीजन पे आके मुसीबत आई हुई है वहाँ पर। वो हमसे कुछ थोड़ा सा आ गई हैं करप्शन में और रिलीजन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ वहाँ पर है। हमारे पास तो ऑयल भी नहीं है, हम तो पड़ोसी के ऑयल के ऊपर हम करते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ें ना होने के बाद ये हमारा हाल है। तो मैं कह रहा हूँ प्लीज़, स्टिल पाकिस्तान डूइंग वेरी वेल। अगर आप देखा जाए 60 साल की हिस्ट्री में पाकिस्तान में जो चीज़ें हो गई हैं वो कई मुल्कों में नहीं हैं। और मैं तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, तो अल्लाह करे ये रेलिंग सिस्टम ये जो चाइना गए हैं ये करें, इसको कोई इसको ऑब्जेक्ट ना करे, इसको ना करें जी ये पैसे खा लेंगे ये करेंगे। जितने हमारे मोटरवेज हैं पूरे पाकिस्तान में और इंफ्रास्ट्रक्चर ये अभी होना चाहिए, अभी इमीडिएटली। वी आर 40 years बिहाइंड। तो जिस तरह दुनिया में रेलिंग सिस्टम या ट्रेन सिस्टम हो रहा है, प्लीज़ हम करें इसको, इस पर गौर करें। क्योंकि ये जब एक लाहौर से इस्लामाबाद बंदा सस्ते टिकट में पहुंच जाएगा और जल्दी पहुंच जाएगा तो हमारा काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रांग होता है किसी कंट्री का, उसकी इकोनॉमिक्स उतनी बेहतर हो जाती है। जब आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी होती है तो आपके जो होम अफेयर्स होते हैं वो ठीक होने शुरू होते हैं। जब आपके होम अफेयर्स ठीक होते हैं तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी उसमें इंडिपेंडेंट आना शुरू हो जाता है। जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट हो जाए तो आप जिंदा कौमों में शामिल हो जाते हैं। जब आप पैसे नहीं मांग रहे होते लोगों से तो फिर आपकी प्राइड होती है, आप अपनी कंडीशंस पे बात करते हैं। हमारे जो कॉलर्स यहाँ इतने कॉलर यहाँ फ़ोन करते हैं इस कंट्री में रहते हुए, जी हाँ, ये सब ने घरों ने मॉर्गेज लिए हुए हैं, इन्होंने सब ने लोन लिए हुए हैं। ठीक, हाँ जी। When पाकिस्तान इज इंडिविजुअल नहीं है, पाकिस्तान इज अ कंट्री लाइक एनीबडी एल्स। ये जो ब्रिटेन है ये भी बोरो करता है IMF से, अमेरिकन हिमसेल्फ दे बोरो करते हैं वैसे। तो हम कहते हैं ओ जी पाकिस्तान कर्जे पे आ गया, हमने कर्जा ले लिया। तो जब आप घर का कर्जा लेते हैं तो एग्जैक्टली सेम थिंग, आपने पैसे तो देने ही हैं। यहाँ पर तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब थे, उसने भी मॉर्गेज पे कर्जा लिया हुआ था, तो ही हैव टू पे एवरीथिंग बैक। सो हम ये थोड़ा सा ना मुनाफिक जिसको हम कहते हैं वो ख़त्म करें, इस सोच को बदलना। सोच को बदलना। अब अपने क्वेश्चन करने से पहले किसी को अपने आप को झांकें कि हम क्या हैं और क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कौन साहब? हेलो, मैं डॉक्टर एजाज बोल रहा हूँ। ये बड़े टॉपिकल इशू है ये मलाला यूसुफजई जो 16 साल की बच्ची है, उसने यूनाइटेड नेशंस में वो इतने इम्पोर्टेंट इशू पे वो एड्रेस किया है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि वो, और ये मैं इंग्लिश मीडिया में भी सुन रहा था इस खबर को, बहुत काफ़ी इंग्लिश खबरों में भी बहुत कवरेज हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी हाईलाइट करें कि उसमें ख्वातीन ने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिस तरह मोहतरमा फातिमा जिना या बेगम लियाकत अली या बेनज़ीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की तारीख में ख्वातीन ने भी बहुत नुमायां किरदार अदा किया है। तो उसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान के ख्वातीन बिलाशुबा काबिल फ़ख्र हैं हमारे लिए, वो एक एजाज़ हैं। पाकिस्तान के ख्वातीन ने बहुत काम किए हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, कौन? जी अदनान भाई, मैं दोबारा आई हूँ जी मिसेस खान। मैंने कहा था कि आज दूसरा भी टॉपिक आपने रखा हुआ था कि जो बच्चियां पाकिस्तान से आती हैं, तो उससे मैंने जरूर एक छोटी सी बात करनी थी कि जो लोग बच्चियों को ब्याह के लाते हैं ना, पहले तो वो पूरी तरह ताउन करें कि हम उन्हें लेके आए हैं, यहाँ एक अलग कल्चर है। ये नहीं कि सिर्फ मैं इंग्लैंड की, पूरे यूरोप की बात जी जी। तो उन बच्चियों को पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जैसे अपनी बेटी को दिया जाता है। दूसरा ये है कि अगर वो कुछ करना चाहें तो उन्हें इस चीज़ का हक दिया जाए कि वो कुछ कर सकें। दूसरा ये भी मैं एक मैसेज दूंगी कि जो आने वाली बच्चियां हैं वो भी नेक नीति से आएं, ये ना सोचे कि हम अब आ गए हैं तो यूरोप की मजे तो सारे लुटे, लेकिन अपनी हद से बाहर निकल जाएं। और जो उनके साथ तावन करती है, नंदे दरानियाँ बहनें जो भी मिलके आपस में करती हैं, तो वो उनको वो भी ऐसी मोहब्बत से आगे करें ताकि हमारा कल्चर निखार के सामने आए कि हम लोग अपनी खुशियां बांटने वाले हैं और मिसाल को कम करने वाले हैं, बढ़ाने वाले नहीं। दूसरा ये सऊदी अरब की बात करूंगी, इतना अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया है, क्या वो इस्लाम का ठेकेदार बन के तमाम मुसलमान मुल्कों को थोड़ी थोड़ी मदद नहीं दे सकता कि हम दूसरों से कर्जा लें? कर्जा अपने थैंक यू मिसेस खान। मेरा ख्याल है कि लोग उन पे उंगलियां उठा देते हैं। सऊदी अरब जो है वो काफ़ी
جتنی کافی کچھ سپورٹ وہ کرتا ہے جی، پاکستان کو بہت سپورٹ کرتا ہے. پاکستانی سب ملکوں کو کرتے ہیں وہ، ہر جگہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہم اس کو چیلنج کر دیتے ہیں بیٹھ کے. تو آپ کے کالر اور ہیلو نہیں کالر اور نہیں ہے. اچھا ہے جی ہیلو. ہاں جی ہیلو جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک. کون صاحب؟ جوک سن میں گربچن بول رہا ہوں مینچسٹر سے. جی گربچن صاحب، اتنی اچھی باتیں ہیں نا، اگر سب فالو کریں. اب روزہ کا دن ہے نا، جو بھی آدمی بات کرتا ہے نا، آج میں سچ بول رہا ہوں. ویسے اس کی آڑ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آج روزے ہیں یار، تھوڑی میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے اپنے آپ کو سدھارنا. بھئی صرف یہ نہیں کہ اب روزے کا منتھ ہے تو اس میں ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، باقی مہینوں میں بول سکتے ہیں. اور دوسرا سب سے ہم دوسروں کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی غلطی پکڑے اور بڑی سے بڑی بتائیں، اور اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو چھوٹا کر کے لکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بار ایک منسٹر گیا تھا مکے میں نا، تو شیطان کو پتھر مار رہے تھے گیٹے، اتنے میں شیطان باہر نکل آیا، کہتا ہے یار تیرے سے یہ امید نہیں تھا کہ تو بھی آ کے مجھے پتھر مارے گا. تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو. تھینک یو جی، تھینک یو. گربچن صاحب جی ہمارے بڑے ریگولر کالر ہیں اور بڑے اچھے جوک سناتے ہیں. جوک سناتے ہیں اکثر، لیکن اچھا جوک ہوتا ہے، مطلب بڑا وہ. ان کے جوک سے. اچھا یہ جو آپ نے سعودی عرب کی بات کی تھی نا، بطور قوم ایک ہماری سائیکی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم ہر جو چیز ہے وہ اس کی ذمہ داری یا تو اپنی حکومت پہ ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ کرے، یا پھر جی سعودی عرب ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں تو ہمیں پیسے دینے شروع کر دے، ہمارے قرضے اتار دے. اچھا ایک دن میں طاہر صاحب ٹی وی پہ ایک دیکھا ہے، ایک بندے کو انہوں نے دکھایا کہ وہ اوور ایٹنگ کرتا ہے، کھاتا بہت زیادہ ہے، کہ وہ کافی لوگوں کا کھانا کھا جاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں تو کسی شادی پہ جا کے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں اور حکومت کو چاہیے میرے لیے کچھ کرے. اب حکومت کیا کیا کرے؟ اب لوگوں کے کھانے بھی پورے کرے، حکومت نے ملک چلانا ہوتا ہے. عدنان صاحب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، پھر میں لوگوں کو جو ہمیں کچھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اپنی جیب سے کسی کو دینا بڑا مشکل ہے. بڑی مشکل ہے، بڑی بات تو ہے مگر بڑی مشکل ہے. وہ آدمی وہ شیطان یا انسائڈ آف دا ہیومن ایک ایسا ہے کہ کہتے ہیں نہیں رہنے دو، وہ پھر ہم اس کی غلطیاں نکالتے ہیں، وہ عدنان تو صحیح نہیں ہے، طاہر صاحب تو یہ کر رہے ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے. تو پلیز اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کچھ دیا ہے تو کچھ دینا سیکھیں، کوئی اچھی ایڈوائس کریں، کوئی اچھا ایک کسی کو بچے کو پڑھا دیں یا کسی کو کھانا کھلا دیں. جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو یہ کرٹسی آپ میں آ جاتی ہے، پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی اور سے بھی کہ وہ اس سے بہتر کرے. ہم خود کرتے نہیں ہیں، اور اس کو انکلوڈنگ مائی سیلف. آج 10 سال پہلے میں بھی یہ یار میں نے کیا دینا ہے ہی نہیں، حالات ہی صحیح نہیں ہے. ہوتے ہوئے پیسے آئی یوز ٹو میک اپنی طرف سے ایکسکیوز اچھے ڈھونڈ لیتا تھا کہ اس کو ٹالنا ہو، کیسے منع کرنا ہے، کیا کرنا. تو وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسی ہے کہ وہ ایک بہانہ اچھا ڈھونڈ لیتا ہے. تو یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ ٹو آل آف دم، کہ رمضان کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کے نہیں، دوسروں کو بھی کہہ رہا ہوں، پلیز ایک بچے کو پڑھائیں. وہ آپ کے لیے مطلب ہر مذہب جو ہے وہ اچھے کام کرنے کو کہتا ہے. تو پلیز میرا میسج بڑا ہے کہ کچھ دینا سیکھیں، کسی کو پڑھا دیں، کسی کو کچھ کر دیں، کسی کے ہیلتھ کا مسئلہ وہ ٹھیک کروا دیں. بالکل. کسی بچے کی کوئی ضرورت ہے شادی کے لیے اس پہ ہیلپ کر دیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. مسز خان نے فون کیا تھا، وہ ساس بہو کا جھگڑا کہ دونوں کو ایک جیسا رہنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ بھی یہ پرابلمز ہیں، ساس بہو کے جھگڑے جو ہیں کہ یہ صرف انڈین ڈراموں میں ہوتے ہیں؟ نہیں انڈین ڈراموں میں نہیں ہوتے، آئی تھنک گھروں میں بھی ہوتے ہیں یہ. At the end of the day, culturally we are still Pakistanis. کلچر ہم اپنے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے زندہ ہم نے، اور کچھ جو انسائڈ فیملی کا کلچر ہے وہ بھی یہی ہے. ڈپینڈنگ آن دی ایریاز as well. Again, I'm going to touch base the areas. I will not mention them. لیکن which you disagree. لیکن یہ ہے انٹرنل. ان کی بات صحیح تھی کہ جو آ رہی ہیں وہ بھی کھلے دل سے آئیں، اور جو یہاں ہیں وہ بھی انہیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے نا؟ لیٹس گو فارورڈ دین دیٹ. سمجھے سب کچھ ہو رہا ہے. پھر بات ایجوکیشن پہ فوکس تھی، تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ دین دے نیڈ ود ان دیم سیلوز دے نیڈ ٹو ہیو این اومف. خود فارورڈ آپ کریں، کے جا خیال کے میں کریں. سارے جھگڑے میں ساس صحیح ہوتی ہے بہو صحیح ہوتی ہے؟ ڈیپینڈنٹ. آئی تھنک انڈیویجول سرکمسٹانسز ہوتی ہیں، سچویشنز ہوتی ہیں. جو ہمارا سب کانٹیننٹ جو ہے نا، جس میں انڈیا پاکستان جتنا بھی علاقہ تھا، 2000 زیادہ پیچھے نہیں میں جا رہا، صرف 2000 سال پیچھے چلے جائیں تو وہاں کے جو کلچر ہے، جو روایت ہیں،
وہ ریلیجن سے نہیں آتی. ریلیجن تو بعد میں آتا ہے, کلچر پہلے ہوتا ہے. دیکھیں it's a cultural وہ thing. ریلیجن یہ جو ہمارے comes from culture. ہاں وہ جو ہمارا جو ہے نا ہم وہاں پہ ڈھول بجاتے ہیں تو ریگارڈلیس آپ پاکستان سے ہو, انڈیا سے ہو یا سری لنکا سے ہو, تو اس کی جو ہمارے کلچر میں ایک چیز ہے تو آدمی ایک کرنٹ سا آتا ہے. اسی طرح عرب کنٹریز میں چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کا اپنا کلچر ان کا اپنا کلچر ہے, وہ اپنی تھپ بجا رہے ہوتے ہیں, وہ چیخ چیخ کے کچھ, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ چیزیں. ہم مرچیں کھاتے ہیں اور ہم وہ نہیں کھاتے. تو یہ تھوڑی سی سوچ ہے جو ساس ہے بہو کی جو بات کر رہے ہیں, یہ ہمارا ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور یہ ایسے ہی رہے گا. اس کو آپ نہیں ٹھیک کر سکیں کیونکہ نہیں ہم نے ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے تو پوچھنا ہے کہ آپ کے خیال میں کس کی زیادہ قصور ہوتا ہے. نہیں ہسبینڈ کا. I agree. ہاں وہ سینڈوچ ہوتا ہے بیچ میں. he needs to learn to balance. بالکل صحیح. he needs to learn to balance. سب سے خوش قسمت عورت تھی دنیا کی وہ اما ہوا تھی کہ اس کی کوئی ساس نہیں تھی. I agree. اچھا چلے, یہ تو ایک لائٹ ہارٹڈ چیزیں تھی. عطیہ بی بی, آپ چونکہ قانون کی طالب علم ہیں, قانون کی پریکٹس کرتی ہیں, پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ ہے, جو لا کا جو قانون کی بالادستی جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں بطور سٹیزن کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ بیسک چیزوں کو ٹھیک کریں گے تو آپ جو ہے نا باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف آ سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے ایک دوسرے کے رائٹس کو خود ہی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو رائٹس ہی نہیں دیتے ہیں. سپوز ایک کہیں پر آپ گئے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سفارش ہے تو آپ آگے آنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی آپ نا انصافی ہے اس کے ساتھ جو کہ کیو میں لگا ہوا ہے. کسی بھی حوالے سے آپ کو بیسک, اگر آپ اپنے آپ کو بیسیکلی ٹھیک کر رہے ہیں, روٹس پوائنٹ ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اور باقی تو آہستہ آہستہ جب آپ دیں گریجولی, تعلیم بہت اہم ہے, لوگ ایجوکیٹ ہوں گے, ان میں ان کو تربیت ملے گی ٹھیک, ان کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوگا, ان کو پتہ چلے گا کہ رائٹس دینا صرف یہ نہیں کہ شہری کے حوالے سے, مسلمان ہیں تو اسلام میں بھی ایک دوسرے کے رائٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو قانون آپ ایکچولی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو رائٹس دینا اور کسی کے رائٹ کو ختم نہیں کرنا. طاہر صاحب وہی بات دوبارہ ہم کرتے ہیں کہ یہاں کی اچھی باتیں اور وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کرنا. یہاں پہ ہم رات کے 3 بجے بھی ریڈ لائٹ کراس نہیں کرتے, ڈر ہے یا ہم اچھے شہری بن چکے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان میں جو قانون کی بالادستی ہے اس کو کیسے مستحکم کیا جا سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ عدنان, میرا نہیں خیال کہ اتنی دیر لگے گی. اگر ایک چیز کو جیسے میں نے کہا نا, ہمارا ایڈمن جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے, وہ پوچھنا شروع کرے بھئی یہ 5 روپے آئے تھے کہاں گئے. اکاؤنٹیبلٹی. ہاں وہ میں تو نہیں, اکاؤنٹیبلٹی تو میں اس کا بتا رہا ہوں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیتے ہیں نا, یہ وہی آگے پوچھ نہیں رہا, تو وہ ساری چیزیں ہر جگہ پھر وہ, کیونکہ موٹر وے کی ہم بات کرتے ہیں, آج سے 10 سال پہلے جب موٹر وے بنا تو وہاں پولیس ہائر کی گئی, اور وہ پولیس ابھی بھی ٹھیک ہے. فرام لاہور ٹو اسلام آباد پولیس ہے پاکستان, مطلب اس کی ان کی سیلری انہوں نے پہلے تو وہ آ کے آپ کو سلوٹ کرتا ہے عزت کے ساتھ, تو اور آپ کو بتاتا جی آپ نے 110 کلومیٹر کے بجائے آپ 120 جا رہے تھے تو آپ کو 750 روپے یا جو بھی فائن ہے وہ ساتھ میں گاڑی کھڑی ہے وہاں فائن دے دیں, یا اب انہوں نے کہا ہے پتہ نہیں جب نیکسٹ ایگزٹ پہ آپ نکلیں گے تو وہاں دے دیں. تو یہ ایک چیز اس نے امپلیمنٹ کی اور وہ ہو گئی. تو یہ لاہور کے اندر میں جب گیا کراچی, کیونکہ آپ بھی اور بیس فرام کراچی, تو لاہور کے تو میں لائن سے جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے بغیر ادھر جاتے جاتے اچانک میں نے مائنڈ چینج کر لیا, تو وہ کیا, تو پولیس والا میرے پاس آ گیا, اس نے کہا کہ آپ نے لائن چینج کی, لائن چینج کر دی, ایسے کر دیا, باقی ٹریفک ڈسٹرب ہو گئی. تو وہ اینڈ میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ تھوڑا سا بگ گن تھے, اپنا بتانا شروع کیا کہ میں کون ہوں. میں نے کہا خدا کے واسطے ختم کریں اس کو. تو آئی پولائٹلی میرے سے معافی مانگی کہ بھئی میں نے غلطی ہو گئی ہے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آئندہ نہ کرنا. مطلب وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھا جی آپ کو تو چھوڑ دیا اس نے. تو میں نے کہا بھئی جس طرح تم کرنے جا رہے تھے شاید وہ ذرا آدھا گھنٹہ اور لگ جاتا. تو چیزیں یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ
یہ ہم خود ہر جو انسان ہے جو بھی جو کام کر رہا ہے وہ ذمہ داری اپنی لینا شروع کرے گا تو چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. اور سیلریز جو ہے پولیس کی بڑھانی پڑے گی, تھوڑی سی سیلری بڑھانی پڑے گی, ان کو ان کا رسپیکٹ کا لیول بھی بڑھانا پڑے گا کچھ ہمیں, کہ وہ بھی عام انسانوں کی وہ طرح. ٹائم کے ساتھ آئے گا. بہت وہ رسپیکٹ تب ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو 5 روپے دے رہے ہیں وہ بھی پکڑ رہا ہے, تو اس کو خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہاں, جب وہ کہے گا نہیں سر میں نے نہیں لینا یہ, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. آپ نے وہ موٹر وے پولیس کی بات کی نا, تو اس میں مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی ہے کہ کراچی سے سندھ حیدرآباد جاتے ہوئے انہوں نے ایک گاڑی والے کو روکا, تو اس بندے نے بڑا ان کے ساتھ غصہ کیا. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نیکسٹ چیف منسٹر ہوں سندھ کا. تو ان کا سر آپ کو مبارک ہو, لیکن ابھی آپ جرمانہ جمع کرا دیں. اگر آپ چیف منسٹر بن جائے تو بہت اچھی بات ہے, اس وقت آپ جرمانہ جمع کروا کے ہی جائیں گے. اینڈ ہی پیڈ دا منی. تو فرق تو ہے نا, ایک ہی ملک میں دونوں. کہ اگر وہ لوگ بھی پیسے لینا شروع کر دیں, دیکھیے اس کنٹری میں بھی پیسے لیتے تھے لوگ, امریکہ میں بھی پیسے لیتے ہیں, پوری دنیا, میرا کہنے کا مقصد ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. مگر وہ لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں, ان کی سیلریز بہتر ہو گئی ہیں. وہ دیکھتے ہیں یار یہ میں یہ چھوٹی یہ $100 کے لیے یا $50 کے لیے غلط کام ہو رہا ہے, تو یہ جس دن وہ آفیسر سمجھ جائے گا کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میری فیملی جو ہے وہ اس کے بغیر بھی ٹھیک چل رہی ہے, تو وہ یہ نہیں کرے گا. ٹھیک بات ہے. چلیے وی ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک, پلیز اسٹے ود اس.